اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، نفس اور ہوا و ہوس نے معاملہ تمہاری نگاہ میں اس طرح سے مزین کر دیا ہے، میں صبر کروں گا صبر جمیل کہ جس میں کفران نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ خدا ان سب کو میری طرف پلٹا دے گا، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ جب بھائی مصر سے چل پڑے تو سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑ آئے اور پریشان اور غمزدہ کنعان پہنچے۔ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سفر سے واپسی پر باپ نے جب گزشتہ سفر کے برعکس غم و اندوہ کے آثار ان کے چہروں پر دیکھے تو سمجھ گئے کہ کوئی ناگوار خبر لائے ہیں، خصوصاً جب کہ بنیامین اور سب سے بڑا بھائی ان کے ہمراہ نہ تھا۔ جب بھائیوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے ساری آپ بیتی کہہ دی تو یعقوب علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، تمہاری نفسانی خواہشات نے یہ معاملہ تمہارے سامنے اس طرح سے پیش کیا اور اسے اس طرح سے مزین کیا ہے، یعنی بالکل وہی جملہ کہا جو انہوں نے حادثہ یوسف علیہ السلام کے بعد کہا تھا، جبکہ انہوں نے وہ چھوٹا واقعہ بیان کیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سابقہ کردار ہی کے باعث ان کے بارے میں سوء ظن کیا اور یقین کر لیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں کوئی سازش ہے؟ حالانکہ ایسا کرنا نہ صرف یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر سے بعید معلوم ہوتا ہے، بلکہ عام لوگوں سے بھی بعید ہے کہ کسی کو صرف اس کے کسی سابقہ برے کردار کی وجہ سے یقینی طور پر متہم کریں، جبکہ دوسری طرف گواہ بھی ہوں اور تحقیق کا راستہ بھی بند نہ ہو۔ یا پھر کیا اس جملے کا مقصد ایک اور نقطہ بیان کرنا ہے جس کی یہ پہلو ہے؟ نمبر 1، تم فقط بادشاہ کا پیمانہ بھائی کے بارے میں دیکھ کر کیوں مان گئے کہ اس نے چوری کی ہے، جبکہ تنہا یہ بات منطقی دلیل نہیں بن سکتی؟ نمبر 2، تم نے عزیز مصر سے کیوں کہا کہ چور کی یہ سزا ہے کہ اسے غلام بنا لو، حالانکہ یہ کوئی خدائی قانون نہیں ہے بلکہ کنعان کے لوگوں کی ایک غلط رسم ہے؟ یہ بات اس صورت میں درست ہے جب بعض مفسرین کے قول کے خلاف اس قانون کو شریعت یعقوب علیہ السلام کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ نمبر 3، اس واقعے کے بعد تم فوراً کیوں چل پڑے اور بڑے بھائی کی طرح قیام کیوں نہیں کیا، جبکہ تم میرے ساتھ پکا خدائی وعدہ کر چکے تھے؟ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا اور میں اچھا صبر کروں گا کہ جو کفران سے خالی ہو، یعنی فصبر جمیل۔ مجھے امید ہے کہ خدا ان سب کو یوسف، بنیامین اور میرے بیٹے کو میری طرف پلٹا دے گا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام رنج و غم میں ڈوب گئے۔ بنیامین کو جو ان کے دل کی ڈھارس تھا واپس نہ آیا تو اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ انہیں خیال آیا کہ اے کاش آج وہ آبرومند، با ایمان، باہوش اور حسین و جمیل بیٹا ان کی آغوش میں ہوتا اور اس کی پیاری خوشبو ہر لمحہ باپ کو ایک حیات نو بخشتی، لیکن آج نہ صرف یہ کہ اس کا نام و نشان نہیں بلکہ اس کا جانشین بنیامین بھی اس کی طرح ایک دردناک معاملے میں گرفتار ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! یہ ہے وہ مرحلہ کہ جس کو
ماتم و گریہ کے لیے ایک اصول بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے ہائے کہہ کے اس طرح سے ماتم کیا، گریہ وزاری کیا۔ پیغمبر کا گریہ وزاری کرنا اور اس طرح ماتم کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شریعت میں جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔